اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہماری گفتگو جو ہے وہ ایک ایسے موضوع کے حوالے سے ہے جو اس دور میں زبان زد و عام موضوع ہے، یعنی جادو۔ ناظرین کرام، شریعت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں جادو کا علاج اور حفاظتی تدابیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جادو کا علاج عام طور پر دو طرح سے کیا جاتا ہے: قرآنی آیات، مسنون اذکار اور حسی دعاؤں کے ذریعہ سے، اور دوسرا جادو، منتر اور دیگر شرکی اعمال کے ذریعے سے۔ جہاں تک شرکی اعمال، جادو، منتر وغیرہ کے ذریعے سے جادو کے علاج کا تعلق ہے، ناظرین اکرام، اس پر تمام علماء اکرام کا اتفاق ہے کہ یہ ناجائز ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے نشرہ، جو کہ منتر کی ایک قسم ہے، کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطانی کام ہے۔ یہ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 3868 ہے، اور مسند احمد میں بھی یہ مذکور ہے۔ لہذا جادو کا علاج جادو اور منتر وغیرہ کے ذریعے سے کرنا حرام ہے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ جادو کا علاج قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سے کرنا درست ہے، لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ جادو ختم کرنے والا شخص عالم، صاحب بصیرت، تجربہ کار اور پابند شریعت ہو، کیونکہ اگر کوئی عام شخص یہ کام کرے گا تو خطرہ ہے کہ الٹا اسے جادو کا اثر نہ ہو جائے۔ اس لیے شریعت پر مکمل طور پر پابند نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود اس خطرے سے محفوظ نہیں ہے۔ لہذا جادو ختم کرنے کا کام وہی آدمی کرے جو اذکار پر ہمیشگی عمل کرنے والا اور شریعت کے قواعد و ضوابط کا خیال رکھنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، جادو کا بہترین علاج قرآن مجید کی تلاوت ہے، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرآن مجید کے ساتھ علاج کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک عورت کو دم کر رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، یعنی قرآن مجید کے ساتھ اس کا علاج کرو۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے قرآن کو علاج قرار دیا ہے اور کسی صورت یا آیت کی تخصیص نہیں فرمائی، اور یہ بات مجرب ہے کہ قرآن مجید نہ صرف جادو، حسد اور آسیب زدہ کا علاج ہے بلکہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں جادو آسیب کا سب سے بہترین علاج دعا، آیات الہی یعنی قرآن مجید ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے ذریعے سے اس کی آیات کی تلاوت کر کے دم کرنے سے جو علاج ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان سے ثابت ہے۔ جادو چونکہ سفلی ارواح خبیثہ کے اثر سے ہوتا ہے، اس لیے اس کے اثر کو اس سے ٹکر لینے اور مقابلہ کرنے والے اذکار اور ان آیات اور دعاؤں کے ذریعے سے ہی دور کیا جا سکتا ہے، جو اس کے عمل اور اثر کو بالکل ختم کرتے ہیں۔ یہ چیزیں جتنی ٹھوس اور قوی ہوں گی، جادو اتارنے میں اتنی ہی مؤثر ہوں گے۔ تو اس لیے قرآن مجید کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ
قرآن مجید کے ذریعے اس کا جو ہے وہ علاج کیا جائے، یہ نہیں ہے کہ ہم جادو منتر کے ذریعے اس کا علاج کریں۔ ناظرین کرام، آئیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سحر زدہ شخص پر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی جائے، جیسا کہ ایک صحابی نے زنجیروں میں بندے ایک دماغی مریض پر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا تو وہ بالکل درست ہو گیا۔ یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھ کر سحر زدہ شخص پر دم کرنا ہے، پڑھ کر پھونک مار دینی ہے کہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا، بدلے کے دن کا مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا غضب نہیں اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ جس شخص پر جادو ہو اس پر کثرت کے ساتھ سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سورۃ البقرہ کا پڑھنا برکت، اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور جادوگر اس پر قدرت نہیں پا سکتے۔ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بات کی، یہ صحیح مسلم حدیث 804 میں مذکور ہے۔ اور سحر زدہ شخص کے اوپر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے، اس حوالے سے ایک صحابی کا واقعہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ پاک ہمیں شرک و بدعت سے بچائے، اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔